السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بن عدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بن عدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بن عدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ گزشتہ جمعات میں آپ حضرات نے شوق حج اور حرم مقدس کے تقدس پر بیان سماعت کیا ہے۔ آئیے حج، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنا ثواب رکھا ہے، آج اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج اور عمرہ یہ دونوں ایسی عبادت ہیں جو عبادتیں صرف اور صرف ایک مخصوص مقام پر ہی کی جا سکتی ہے۔ نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اور ہر قسم کے اچھے کام انسان دنیا کے ہر خطے پر کر سکتا ہے، لیکن حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے حرم ہی میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مخصوص عبادت ہوتی ہے اس کا ثواب بھی بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔
جب آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، اور یہ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی، اس لیے کہ 8 ہجری تک تو مکہ مکرمہ مشرکین کے قبضے میں تھا، غیر مسلمین کے قبضے میں تھا۔ 8 ہجری کے رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور 9 ہجری پر حج کی فرضیت کا حکم مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کا پہلا حج تھا، اور یہی آپ کی حیات مبارکہ کا آخری حج بھی رہا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ حج 9 ہجری میں ہوا، حالانکہ اعلان نبوت سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، لیکن چونکہ حج تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے اہل عرب کیا کرتے تھے، اس کا جو خاص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو بتایا، اس طریقے کے مطابق حج نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس میں خرافات کو بھر دیا گیا تھا۔ منا، عرفات اور مزدلفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان مقامات پر لوگ جاتے تو تھے۔ 8 تاریخ ہی کو اسلام کے اعلان سے پہلے لوگ منا میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن وہ وہاں جا کر اپنے باپ داداؤں کے قصیدے پڑھتے، ان کی تعریفیں کرتے۔ ہر قبیلے والا اپنی برادری کی تعریفیں کیا کرتا تھا، دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، میلے لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح عرفات میں بھی ہوتا تھا، مزدلفہ میں بھی ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حج فرض فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے حج کے مسائل امت مصطفیٰ کو عطا فرمائے، اور کہاں کیا کرنا ہے اس بات کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کاموں کو کر کے دکھا دیا۔ سو اب یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سنت بھی ہو گیا، اور جو چیزیں حج کے اندر فرض یا واجب تھی اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ سب سے پہلے جب حج فرض ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، لہذا حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال ہے؟ اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اگر ہر سال بھی وہ حج کرتے تو ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ تو انہوں نے اپنے لحاظ سے جس طریقے سے بعض عبادتیں وہ ہیں جو روزانہ فرض ہیں جیسے نمازیں، بعض عبادتیں وہ ہیں جو سال میں ایک بار فرض ہے جیسے رمضان کے روزے، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن وہ ہر سال فرض ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک عبادت تھی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی عبادت ہے تو ہر سال کے لیے ہوگی، تو انہوں نے عرض کیا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا یہ ہر سال فرض ہے؟
فسکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ حتی قالہا ثلاثہ، محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس شخص نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، یعنی تم پوچھ رہے تھے کہ ہر سال ہر سال ہر سال، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے، اور جب طاقت نہ رکھتے اور ہر سال حج فرض ہوتا تو گناہگار ہوتے۔ پھر فرمایا ذرونی ما ترکتکم فإنما ہلک من کان قبلکم بکثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم، ارشاد فرمایا کہ جو بات میں تمہیں بیان کروں اسے سن لو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرتے تھے، اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں پر اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جب میں تم کو کسی بات کا حکم دو تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو بجا لاؤ۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَرُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرما دیا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر زیادہ سوال کرو گے تو یہاں سوال زیادہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اپنی زبان مبارک پر اگر کوئی بات یہ ارشاد فرما دے تو وہ چیز تمہارے لیے فرض یا واجب ہو سکتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شریعت مطہرہ میں اختیار عطا فرمایا تھا، آپ جس کے لیے جو قانون چاہے بنا دے اور جس کے لیے جو چاہے قانون بنا دے، یہ اختیار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ حج فرض ہے، لیکن صحابی رسول نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا اور پھر تم اس کو کر نہیں پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کے لیے ہاں کہنا یہ بھی شریعت ہے اور کسی کام سے منع کر دینا یہ بھی شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کے لیے کہنا یہ بھی اللہ کا قانون ہے اور کسی بات سے منع کر دینا یہ بھی اللہ کا قانون ہے، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین میں نائب مطلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان فیض ترجمان پر اپنی شریعت مطہرہ کو جاری و ساری فرمایا ہے۔ ایک مثال اور لیتے چلیں، بات آ گئی تو بتاتا چلوں تاکہ موقف بالکل صاف ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب قربانی مسلمانوں پر فرض ہوئی اور آقا علیہ السلام نے اس کا اعلان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی شہر والوں کے لیے نماز عید کے بعد ہے، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، قربانی سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک صحابی رسول تھے جو نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر چکے تھے، کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو نماز عید سے پہلے قربانی کر چکا ہوں، اس خیال سے کہ میرے گھر کے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ عید کی نماز پڑھ کر آئیں گے، دیر ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے سوچا قربانی پہلے کر دو تاکہ ان کے گھروں میں گوشت پہنچ جائے اور کھانا بن جائے، اس لیے میں نے قربانی کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی اور جانور ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے پاس صرف ایک 6 مہینے کا جانور ہے، 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے، بس اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جبکہ بکری کے بچے کے لیے، بکری کے لیے یا بکرے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ 1 سال کا مکمل ہو، 1 سال سے 1 دن کم ہوگا تو اس کی قربانی
نہیں ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے 6 مہینے کا بچہ ہی قربان کر دو، یہی تمہارے لیے قربانی ہے۔ پھر فرمایا یہ صرف تمہارے لیے ہے اور تمہارے علاوہ لوگوں کے لیے وہ چیز ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کے لیے ہاں کہیں تو وہ فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کام سے منع فرمائے تو اس کا کرنا گناہ ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے یہ پتا چلا کہ حاجی کے لیے صرف پوری زندگی میں جو حج کی استطاعت رکھتا ہو صرف 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے وہ نفلی حج کر سکتا ہے اور ان کے ثواب کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے سماعت کریں کہ یقیناً حج کرنا اللہ عز و جل کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس پر ہمارے لیے کتنے فائدے ہوتے ہیں اس حدیث پاک سے سماعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، فرمایا اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبۃ بیت اللہ الحرام الی قبری، جب قیامت کا دن آئے گا تو کعبۃ اللہ شریف کو دلہن بنا کر میری قبر کے پاس پہنچایا جائے گا، فیقول السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کعبۃ اللہ شریف کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلامتی ہو، فاقول وعلیک السلام یا بیت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو میں کہوں گا اور تم پر بھی سلامتی ہو اے اللہ کے گھر۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا ما صنع بکا امتی بعدی، میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی جب تک میں ان کے درمیان تھا تب تو معاملہ، لیکن میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فیقول، تو کعبۃ اللہ شریف کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی فانا اکفیہ واکون لہ شفیعا ومن لم یأتنی فانت تکفیہ لہ شفیعا، تو کعبۃ اللہ شریف عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ جو شخص میری بارگاہ میں آیا، جو شخص میری بارگاہ میں آ گیا تو میں ہی اس کو کافی ہوں اور میں ہی اس کا سفارشی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت میں ہی کروں گا، اور جو میری بارگاہ میں نہ آ سکا تو یا رسول اللہ اس کو آپ کی شفاعت کافی ہے۔ تو یہ دیکھیے کعبۃ اللہ شریف کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بڑی سعادت ہے کہ کعبہ شریف میں ہم حاضر ہو کر، بیت اللہ شریف میں ہم حاضر ہو کر اس کو قیامت کے دن اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش پیش کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آنے کی گواہی دے گا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منا شریف میں تشریف فرما ہے، اور یہ حج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ 8 تاریخ کو حاجی اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اسے منا میں حاضر ہونا ہے، لیکن یاد رکھیں منا شریف میں جو حاضری ہوتی ہے یہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر کی نماز تک، بلکہ 9 تاریخ کا سورج نکلنے تک منا میں رہنا یہ سنت مؤکدہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت سے ہے۔ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کے سورج چمکنے تک منا میں رہنا یہ سنت مؤکدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اتنا قیام کیا۔ پھر اس کے بعد 10 تاریخ اور 11 اور 12 کی رات کو منا میں گزارنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ بعض لوگ
حج کرنے کے بعد اپنے ہوٹلوں پر اور روموں پر رات گزارنے چلے جاتے ہیں وہ اس سنت سے محروم رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کا حج ادا ہو جائے گا، حج پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ ایک بہت بڑی سنت سے ان کے لیے محرومی ہو جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ راتیں مینا میں گزاری، لیکن وہ اپنے آرام اور عیش کی خاطر ہوٹلوں میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں راتیں گزاری ہے، تو یہ اوقات مینا میں ٹھہرنے کے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مینا میں تشریف فرما تھے کہ دو صحابی رسول جن میں سے ایک کا تعلق قبیلے بنو ثقیفہ سے تھا اور ایک کا تعلق انصار سے تھا، یعنی وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، یہ دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور سب سے پہلے جو انصاری صحابی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں وہ ثقفی صحابی بھی آئے اور وہ دور دراز کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے بھی عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے حق انصاری کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے سوال کیا ہے، جواب ان کے پہلے میں دوں گا، اس کے بعد تمہاری باری آئے گی، اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ جو پہلے آئے اس کا حق پہلے ہوتا ہے جب تک کہ وہ پہلا دوسرے کو اجازت نہ دے دے۔ لیکن وہ صحابی رسول جو انصاری تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس ثقفی کے چہرے پر کچھ رنگ کی تبدیلی ہو رہی ہے اور وہ کچھ محسوس کر رہا ہے اپنے دل میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے مدینہ کے رہنے والے ہیں اس لیے ان کو پہلے موقع دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ انصاری صحابی نے فوراً کہا، کیونکہ یہ عام بارگاہ تو نہیں ہے، یہاں ذرہ برابر دل کے اندر غلط خیال آنا بھی اپنے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے وہ انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کے چہرے پر کچھ پاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات ان کے لیے غلط ہو جائے، اس لیے آپ پہلے انہی کو موقع دے دیں اور انہی سے سوال کر لیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثقفی سے کہا تم جو سوالات لے کر آئے ہو وہ تم بتاؤ یا میں خود بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ثقفی نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ بتا دے تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور ان کے جو سوالات تھے وہ نماز کے تعلق سے تھے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہو، اور اگر چاہو تو تم خود بتا دو۔ تو حضرت جو انصاری صحابی تھے انہوں نے بھی یہی عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی ہمیں بتا دیں، یہ ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ سنو تمہارے سوالات کیا ہیں، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، سنو۔ ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے حاضر ہوئے ہو کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو شخص اپنے گھر سے بیت اللہ الحرام کے ارادے سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا، تم اس ثواب کو پوچھنا چاہتے ہو، اور یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے میں کیا ثواب ہے، اور تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی جو ہم کرتے ہیں اس سعی کے کرنے اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور چوتھا سوال تمہارا یہ ہے کہ عرفہ کی شام کو وقوف اور عرفات کے میدان میں وقوف کرنے میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور رمی جمار میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور پھر فرمایا کہ اور طواف افاضہ یعنی طواف زیارت جو 10 تاریخ کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ حج کا ایک فرض بھی ہے کہ طواف زیارت کرنا یہ فرض ہے، اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کا بھی حج ادا نہیں ہوگا جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ تو فرمایا کہ طواف زیارت
میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے تم اس کو پوچھنا چاہتے ہو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دلوں کے حالات کی خبر دی تو اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی یا رسول اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسی لیے تو حاضر ہوا تھا کہ آپ سے ان باتوں کے بارے میں دریافت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا کہ تمہارے سوالات تو یہ ہو گئے، اب جوابات سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک ایک کر کے، ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ الحرام کا ارادہ کر کے نکلتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں سفر اونٹ ہی پر ہوتے تھے یا گھوڑوں پر یا سواریوں پر، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ تمہارے ہر قدم کے بدلے میں، مختلف احادیث میں اس کے ثواب کو لکھا گیا ہے، تو کہیں اونٹ کے قدم کے بدلے میں اور کہیں تمہارے قدم کے بدلے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ پیدل بھی سفر کرتے تھے اور سواریوں پر بھی سفر ہوتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اور اس کے آزاد کرنے میں جو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے میں وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑا ثواب تھا کہ انسان کو غلامی کی زندگی سے چھڑانا، لیکن عرب میں اولاد اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام تھا وہ ایک اعلیٰ مقام تھا، تو فرمایا کہ جو اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اور اس کو آزاد کرنے میں جو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے وہ ثواب طواف کے بعد 2 رکعت کے ادا کرنے میں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے۔ اب عرفہ کا وقوف، جس کو وقوف عرفہ بھی کہا جاتا ہے، یہی حج کا فرض اعظم ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا فرض وقوف عرفہ ہے، اور اس کا وقت 9 تاریخ کی زوال آفتاب سے لے کر، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 10 تاریخ کے فجر کا وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے۔ 9 تاریخ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس درمیان، یعنی اس وقت کے درمیان، اگر کوئی احرام کی حالت میں جس نے حج کا احرام باندھ رکھا ہو، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں آ گیا، اس کا حج ہو گیا، ایک لمحہ کے لیے بھی۔ تو وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہی حج کا فرض اعظم ہے۔ اور لیکن یہ تو رہا کہ فرض کا وقت، کہ اس وقت میں کبھی بھی آدمی چلا جائے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کے میدان سے نکلنا یہ ترک واجب ہے۔ اس لیے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا یہ واجب ہے، یعنی جب تک سورج غروب نہ ہو اس وقت تک اسے میدان عرفات ہی میں رہنا ہوگا۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو اس پر ایک دم واجب ہو جائے گا، یعنی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس نے حج قران کا احرام باندھ رکھا ہوگا تو 2 قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے اس کا دم اسے دینا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ہے وقوف عرفہ کا وقت۔ البتہ 10ویں ذی الحجہ کی رات بھی وقوف عرفہ میں شمار کی جاتی ہے، لیکن واجب جو ہے وہ ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، اسی کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف عرفہ میں کیا ثواب ہے، یہ بھی تمہارا سوال تھا۔ فرمایا کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی تھی تو فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا کیا تو انہیں بناتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون خرابہ کریں گے، لیکن جب عرفات کے میدان میں اللہ کے بندے لبیک کی صداؤں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے یہ بندے ہیں جو میری بارگاہ میں آئے ہیں اور میری عبادت اور میری بارگاہ میں حاضری دینے کا اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ اس بات پر مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر یعنی ایسی حالت میں آئے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں، اگر تمہارے گناہ یعنی پھر اللہ بندوں سے مخاطب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ ریتی کی گنتی کے برابر، بارش کے قطرے اور سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے تو میں آج تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اس دن اعلان عام فرماتا ہے۔ حاجیوں کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میدان عرفات میں حالت احرام میں جانا ہی اس کے سارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں سب کو بخش دوں گا۔ پھر جب وقوف عرفہ ختم ہوتا ہے یعنی مغرب کے وقت تمام حجاج مزدلفہ کے میدان کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واپس جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے، اور یہ تمغہ لے کر جاؤ کہ اس کی بھی ہم مغفرت فرما دیں گے جس کی تم شفاعت کرو گے، جس کی تم سفارش کرو گے اس کی بھی ہم مغفرت کروا دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج مبرور کی سعادت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ کا چونکہ یہاں سوال نہیں تھا لیکن ایک دوسری حدیث پاک سے مزدلفہ کے معاملات کو بیان کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقوف عرفہ فرمایا، عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے قریب آپ نے وقوف کیا تھا جو رحمتی پہاڑ ہے اس کے قریب، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی تھی ظہر کے وقت میں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا زیادہ دیر تک کی جا سکے۔ اس لیے ظہر کے اول وقت میں ظہر اور عصر دونوں کی نماز ادا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج غروب نہ ہوا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنا وقت ہوگا۔ اگر ظہر کا اول وقت 12:30 بجے ہے تو یوں سمجھیے کہ 1:30 بجے یا ایک تصور کر لیجئے کہ 1 بجے یا 1:30 بجے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور یہ عرض کرتے رہے کہ مولا اس عرفات کے میدان میں جو بھی آئے اس کے گناہوں کو بخش دینا، اس کے گناہوں کو بخش دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام وقوف عرفہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی کہ محبوب جو بھی اس میدان میں آئے گا ہم اس دن اس کے تمام وہ حقوق معاف کر دیں گے جو ہم سے وابستہ ہیں، یعنی حقوق اللہ کو ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم پر 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی ایک بندوں کے حقوق ہم پر واجب ہیں اور ایک اللہ کے حقوق ہم پر واجب ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں
تو یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور اگر ہم بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں تو یہ بندوں کے حقوق ہیں جن کے حقوق کو ادا کرنے کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان کی حق تلفی کریں گے یا ان کی حق کو دبائیں گے تو یہ حقوق العباد ہے جس پر اللہ کی بھی ناراضگی ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ راضی نہیں ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو بندوں نے بندوں کے حق دبائے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے عرض پر ہم نے حقوق اللہ کو معاف کر دیا ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے اور مزدلفہ کے میدان میں پہنچے اور وہاں مغرب و عشاء کی نماز ساتھ میں ادا کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں محو دعا ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا حقوق العباد بھی بندوں کی معاف فرما دینا۔ چنانچہ آخری وقت آپ کو یہ مصطلح سنایا گیا کہ محبوب ہم نے آپ کی عرض پر حقوق العباد بھی بندوں کی معاف کر دیے ہیں۔ ہم یہ کریں گے کہ ہم اس بندے کو جس کے حقوق ہوں گے قیامت کے دن اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے کر اس کے بھائی کے حقوق کو معاف کروا دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب چونکہ مزدلفہ کے بعد 10ویں تاریخ کو بڑے جبار پر یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ جمروں میں یعنی شیطان کو کنکری مارنے پر کیا ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، یعنی ایسے گناہ جو بندے کر لے تو بندوں کو وہ گناہ ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی رمی جمار یعنی شیطان کو ہر کنکری کے مارنے پر وہ گناہ کبیرہ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، یعنی ارشاد فرمایا کہ اب تو سارے گناہ تیرے ختم ہو چکے ہیں، اب قربانی کرنے پر جو ثواب ملے گا وہ رب کی بارگاہ میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، خزانہ ہوگا نیکیوں کا۔ اور فرمایا سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھے گا اور ایک گناہوں کو مٹائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جب تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے گا تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے، تو طواف کر رہا ہے اور تیرے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ سارے گناہوں سے اللہ نے عرفات، مزدلفہ، قربانی اور رمی جمار پر معاف فرما دیے ہیں۔ اب تو ایسی حالت میں اللہ کے گھر میں آیا ہے کہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانے آئندہ میں عمل کر اور زمانے گزشتہ میں جو کچھ تھا وہ معاف کر دیا گیا ہے، یعنی جتنے تو نے گناہ کیے تھے اب وہ سب معاف کر دیے گئے ہیں۔ اب آئندہ زمانے میں اس کے بعد اب نئی نیکیاں کر، اپنا اعمال نامہ نیکیوں سے پر کر، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے اللہ کی بارگاہ سے ایسے جا جیسے اس دن جس دن تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ دوسری حدیث پاک میں اس کے مفہوم کو بیان کیا گیا کہ جب بندہ طواف کعبہ کر کے لوٹتا ہے تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، یہ حج جس کو آج ہم نے صرف اور صرف اپنی ایک رسم بنا لیا ہے، اور یہی رسم گزشتہ زمانے میں بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، لوگ رسم کے طور پر اس کو کرتے تھے، عبادت کا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حج کا ہر رکن، حج کا ہر عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ مینا میں رہنا ہے، مینا میں رہنا تمہارے لیے یہی حج کی سنت کو ادا کرنا ہے، عرفات کے میدان میں رہنا تمہارے لیے یہی حج کے سب سے بڑے فرض کو ادا کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا یہاں رہنا
کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقوف کیے، آپ وہاں جا کر قیام کیا ہے آپ نے، تو اسی لیے وہ چیزیں ہمارے لیے فرض اور واجب قرار دے دی گئی ہے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ منی میں بھی لوگ فضول گوئیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں بھی فضول گوئیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی تو اپنے گھر پر فون کر کے ویڈیو کالنگ کر رہا ہے، کوئی عرفات کی بہاروں کو دکھا رہا ہے، غرض کی اس طرح کے معاملات لوگوں کے دیکھنے میں آتے ہیں، اور وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی خوش قسمتی سے عطا کیا تھا، اس کی ساری حاضریوں کو رائگاں کر دیتے ہیں۔ شیطان جہاں چیخنا چاہیے وہاں خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میں نے ان حاجیوں کو کاموں میں لگا دیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی عرفات کا وقوف کر لے تو اب اپنے دل میں یہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ یہاں سے لوٹے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر بہت سی عنایتیں اور رحمتوں کو نازل فرمایا ہے، لیکن ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان مراحل کو کیسے گزاریں، ان مراحل اور ان مواقع پر کیسے ہم رہیں، کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے۔ یقیناً ایک حج کرنے والے کو یہ ساری چیزوں کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، وہ پہلے سے تیار ہو کر جائے، پہلے سے ان ساری چیزوں کی تیاری رکھے اور ایک ایک رکن اس طریقے سے ادا کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حج کرنے کے بعد بھی ہم گناہوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں، حج کرنے کے بعد بھی ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ حج مقبول نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ حج مبرور کی علامت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ جس شخص کا حج قبول کر لیا جاتا ہے، اگر وہ پہلے سے نیکوکار تھا تو حج کرنے کے بعد اور زیادہ نیکوکار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہگار تھا تو حج کرنے کے بعد وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن آج ایک حاجیوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے کہ حج کرنے سے پہلے بھی اگر سودی کاروبار تھا تو وہی کاروبار ہے، حج کرنے سے پہلے بھی اگر جھوٹ بولتے تھے تو آج بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، حج کرنے سے پہلے بھی اگر وہ فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے تو آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، حج کرنے سے پہلے شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز رسومات کرتے تھے تو آج بھی وہی رسومات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جھانکنا چاہیے، احادیث کے مفہوم پر غور کر کے سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو عبادتیں کر رہا ہوں یہ عبادتیں میری رائگاں جا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے اس کا صحیح فیضان حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو اور اپنے حج اور عمرہ کو ان کاموں سے بچائیے اور حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ کے لیے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے ارکان تو تمہیں ادا کرنے ہیں، اور ارکان ادا کرنے میں لحاظ اللہ کی رضا رہے۔ ریاکاری، دکھاوا، نفس کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانا اور جو دل میں آئے وہ کرنا، یہ کام شامل نہ رہیں، بلکہ حج اور عمرہ کے اندر ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے شامل حال رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ اپنے حج کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور حج کے جو فوائد حاصل ہونے ہیں انشاءاللہ بعد حج وہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار سعادتیں حاصل کریں فرمائے، اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت ہمیں عطا کرے۔ یقیناً یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو کرنے کے لیے ہر بندہ تڑپتا ہے، لیکن اس کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے آپ میں بہت شوق اور بہت اشتیاق کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہونے کے لیے بہت تیاریوں کی ضرورت ہے۔ پیسہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے ٹکٹ بنوا لیا، ٹور ہم نے سلیکٹ کی اور چلے گئے، صرف اسی کا نام حج نہیں ہے، بلکہ حج واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو اگر آپ نے وہی چیز حاصل نہ کی، دنیا کی سارے تجربے آپ کو مل جائیں گے، لیکن حج کی جو اصل برکتیں ہیں اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں، جو امسال حج پر جانے والے ہیں یا آئندہ ارادہ رکھتے ہیں، کوشش کریں کہ حج کا شوق دل میں پیدا کریں اور حج کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں با ادب حاضری بھی عطا فرمائے گا، اور حج پر جو ثواب کے وعدے اس نے
نے کیے ہیں وہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔